الفقہی الامام محمد بن جعفر الکتانی، ایک استاذ. اب دوسرے استاذ ان کے جو ہیں ہمارے دادا براہ راست استاد دادا الشیخ عمر بن حمدان المحرسی والشیخ عبد القادر الشلبی الطرابلسی ومحدث الشام محمد بدر الدین بن یوسف الحسنی، اور اسی طرح الشیخ ان کے السید احمد بن اسماعیل البرزنجی. یہ سب ہم دادا استاد ہیں ہمارے کیا شیوخ. اب ان کو میں آپ ایک عجیب تعارف دیتا ہوں، آپ کو عجیب تعارف دیتا ہوں. شیخ محمد مکی الکتانی کا بتایا نا میں نے، یہ شیخ محمد الفاتح الکتانی، ان کے جو استاذ شیخ عمر بن حمدان المحرسی ہمارے دادا استاد ہوئے نا حدیث میں سارے، یہ کون ہیں اور ان کا مقام کیا ہے؟ اعلی حضرت کے خلاف بعض علماء دیوبند نے ہندوستان میں عرب میں جا کر سعودی عرب میں ان کے خلاف فتاوی دیے، ان کے خلاف فتوے دیے اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کے عقیدے مشرکانہ ہیں اور مبتدعانہ ہیں. بعد میں اعلی حضرت حج پر گئے تو اس وقت کے اکابر علماء نے اور جو شیوخ اور عمراء تھے انہوں نے اعلی حضرت کو خط لکھا اور علم غیب کے مسئلے پر اور چند دیگر مسائل پر آپ سے استفتاء کیا، سوال پوچھا کہ ہمیں ایسی خبر ملی ہے آپ کے عقائد کے بارے میں مشرکانہ مبتدعانہ ہے، تو آپ ان پر اپنا جواب لکھیں. اعلی حضرت نے ان سوالات کا جواب لکھا علم نفس علم غیب کے مسئلہ پر، اور وہ کتاب چھوٹی سی رسالہ بن گیا. اس کتاب کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. عربی میں وہ رسالہ لکھ دیا، جواب اور بھیجا. اور اپنے اس کتاب کی تصدیق کے لیے جو حرمین شریفین کے ائمہ اعلام تھے، حجت علماء تھے، ان کی خدمت میں رسالہ لے گئے اپنی کتاب کے آپ اس کو پڑھ کے میرے رسالے کی تصدیق و تقریض لکھ دیں. رسالے پر اعلی حضرت لے گئے ان ائمہ اعلام پر جو محدثین اور حجت تھے علم کے کہ اس پر تقریض اور تائید لکھیں. تو میں نے آپ کو بتایا ایک شیخ محمد الفاتح الکتانی ہمارے اب براہ راست استاذ، ان کے استاد جو دادا استاد براہ راست ہوئے شیخ عمر بن حمدان المحرسی، جن سے اعلی حضرت نے اپنی کتاب پر جا کر تصدیق کروائی اور تقریض کروائی، ان میں شیخ عمر بن حمدان المحرسی. میں آپ کو یہ مقام بتا رہا ہوں، اب آپ کے شیوخ کا مقام کیا ہے. یہ وہی اسام الحرمین لایا ہوں. یہ اعلی حضرت کی کتاب بیٹے یہ حسام الحرمین ہے، معروف کتاب ہے پورے. اب اس میں آپ کے شیوخ اور اساتذہ کا ذکر ہے، اور یہ وہ اساتذہ ہیں جو طویل سند سے نہیں بیٹے، ڈائریکٹ دادا استاد ہیں، یعنی استاذ کے استاذ ہیں بس. اور اعلی حضرت ان کے پاس جا کے حسام الحرمین میں تصدیقات اور تقریضات کروا کے شائع کروائی آپ. ان میں شیخ عمر بن حمدان المحرسی ہیں. انہوں نے پھر اپنی پوری لکھ دیا کہ عمر بن حمدان المحرسی، لکھا کہ یہ مالکی العقیدہ اور سنی اشعری، اور انہوں نے جو لکھا ہے احمد رضا خان البریلوی نے صحیح لکھا. میں نے اس کو اعلیٰ درجے کی تحقیق پر پایا اور اس کی تصدیق کرتا ہوں. شیخ عمر بن حمدان المحرسی، یہ عربی میں پھر ان کی پوری سٹیمپ لگی ہوئی ہے، ان کی پوری مہر لگی ہوئی ہے. اچھا ایک ہو گئے نا. دوسرے میں نے بتایا شیخ آپ کے دادا استاد الشیخ سید احمد بن اسماعیل البرزنجی. الشیخ احمد بن اسماعیل البرزنجی، اعلی حضرت نے دوسرے جن بزرگوں کے پاس اپنے کتاب کی تصدیق کروائی یہ بھی حسام الحرمین میں، وہ شیخ سید احمد بن اسماعیل البرزنجی. یہ دوسرے وہ ہیں جی، یہ وہ مالکی المذہب تھے، یہ شواف شافعیہ میں سے ہیں. اور سید احمد البرزنجی انہوں نے اپنی سٹیمپ لگا کے دستخط کر کے اعلی حضرت کے عقیدے پر اور ان کی کتاب پر تصدیق کر دی. یہ حسام الحرمین میں ہے.
اعلیٰ حضرت نے حرمین شریفین میں جن سے اپنی کتاب کی تصدیق کروائی وہ آپ کے دادا استاد ہیں۔ تیسرے حسام الحرمین میں نے آپ کو بتایا الشیخ عبد القادر الشلبی الطرابلسی، جی تو تیسرے بزرگ جن سے اعلیٰ حضرت نے تصدیق و تائید کروائی وہ شیخ عبد القادر الشلبی الطرابلسی، حسام الحرمین۔ اب آپ کو اپنے اسانید اور اپنے سلسلہ علم کا اساتذہ کا مقام معلوم ہوا۔ اسی طرح اور بھی ہیں، اور وہ جو کتاب المادہ الغیبیہ ہے جو ہماری مکتبہ قادریہ میں، اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر تھا کہ پھر اعلیٰ حضرت نے امام نبہانی کے پاس بھی بھیجی تھی، تو امام نبہانی کا بھی ایک جملہ اس کی تصدیق اور تقریر کا اس پر ثبت ہے، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کا بھی ثبت ہے۔ وہ حسام الحرمین میں نہیں آیا مگر اس کتاب کی تقریزات میں شامل ہے۔ تو یہ بیٹے بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ وہ تمام مشائخ، الشیخ عبد القادر الشلبی الطرابلسی پڑھیں، والشیخ ابی المکارم امین سوید الدمشقی